چیز پر خدا کی اس وقت نظر تھی، آج بھی بین ہی اس پہ صادق آ رہی ہے. بس ہم اپنے تجربے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو رجحانات ہیں، بزرگ قرار دینا اور بنانا، یہ بڑے مہلک انداز ہیں. اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے پیر پرستی کے غلط رجحان قائم ہو جاتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم آپ کو بزرگ کہیں یا نہ کہیں، مجھے تو ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا، نہ کہیں، مجھے اس کا کوئی شوق نہیں، لیکن منصب خلافت کے مقام کو پیش نظر رکھیں، جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، بہت کافی ہے. لیکن اس سے آگے ایک اور مضمون بڑھے گا، اس پر مجھے روشنی ڈالنا لازم ہے. سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متقی قرار دیں یا نہ دیں؟ بات تو وہاں سے شروع ہوگی. تو قرآن کریم میں ایک ہی تو آیت نہیں جس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور بھی آیتیں ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں. اس آیت کو نہ بھلائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتخاب فرما کر خدا نے گواہی دی، لوگوں نے نہیں آپ کو متقی بنایا. نہ لوگوں کے کہنے سے کوڑی کا بھی فرق پڑتا تھا آپ کی ذات پر. جس کو خدا نے ایک ایسے منصب پر قائم کر دیا جس منصب کے لیے وہ خود تقوی پر نظر رکھتا ہے، اس کا لحاظ کرتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو کہیں نہ کہیں کیا فرق پڑتا ہے. تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انکسار کے انتہائی مقام پر فائز تھے، اور انکسار کے انتہائی مقام پر آپ کا فائز ہونا اس بات کا ضامن تھا کہ آپ رفتوں کے بھی انتہائی مقام پر فائز تھے. اس انکسار کے باوجود آپ نے بعض جگہ اپنے مناسب بیان فرمائے، لیکن ساتھ یہ فرماتے رہے بار بار ولا فخر ولا فخر ولا فخر. یہ نہ سمجھنا میں فخر سے بات کر رہا ہوں، کوئی بیوقوفی سے ایسی باتیں خود نہ شروع کر دینا اپنے متعلق. مجھے اللہ نے بتایا ہے، اس لیے میں فرض کے طور پر اعلان کر رہا ہوں. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ایسی نعمت عطا کی ہے جس پر ساتھ بیان کرنے کا حکم دے دیا ہے، میں مجبور ہوں. تو ہرگز ایک ذرہ بھی فخر کا پہلو میرے اس اعلان میں شامل نہیں ہے، لیکن امر واقعہ کی مجبوری سے میں ایسا کرتا ہوں. چنانچہ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اعلیٰ سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو. وانا خیرکم لأہلہ، اور میں تم میں اپنے اہل و عیال سے سب سے زیادہ اچھا ہوں. تو اپنے آپ کو بہترین قرار دے دیا، اکرم قرار دے دیا، سب سے زیادہ متقی قرار دے دیا. مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے ظاہر ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سارے زمانوں کے لیے فرما چکا اور ظاہر کر چکا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اکرم ہیں، اور اس لیے کہ سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہیں. تو اس کے بعد یہ سوچنا کہ جی اللہ نے فرمایا کسی کو متقی قرار نہ دو، کیا نعوذ باللہ اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو جائیں گے کہ نہیں، یہ نفس کے جاہلانہ توہمات ہیں. ان کا قرآنی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک اپنی ذات میں ایک واضح مضمون ہے کہ اپنی بڑائیاں نہ کرتے پھرو، یا لوگوں کو بزرگ نہ بناتے پھرو، اللہ پر چھوڑو. جس کو خدا نے عزت دینی ہوگی وہ خود اس کا تقوی ظاہر فرمائے گا اور خود اسے عزت عطا کرے گا.